الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب التوحید کے دروس کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے باب من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ او یدعو غیرہ۔ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا اس بات کا بیان کہ یہ بھی شرک اصغر میں سے ہے کہ کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور سے فریاد طلب کرے، استغاثہ کرے، یا اللہ کے سوا کسی اور سے دعا مانگے، کسی اور سے دعا کرے۔ تو یہ شرک کی صورتوں کا بیان دھیرے دھیرے چل رہا ہے۔ آج کے باب میں، اس موجودہ باب میں، ان دو باتوں کو بتایا گیا ہے کہ استغاثہ کرنا غیر اللہ سے اور دعا کرنا غیر اللہ سے، یہ دونوں شرک اکبر میں سے ہے۔ استغاثہ کسے کہتے ہیں اور دعا کسے کہتے ہیں؟ دعا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں دعائے سوال، ایک کہتے ہیں دعائے عبادت۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں ہی میں طلب پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی صلاح پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو وہ دعا کر رہا ہے، یعنی گویا اللہ سے جنت مانگ رہا ہے، اللہ سے اللہ کی رضا مانگ رہا ہے، اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگ رہا ہے۔ تو عبادت بھی دعائے سوال ہی ہے، دعائے مسئلہ ہی ہے۔ تو دعا کوئی بھی غیر اللہ کی عبادت کرے یا غیر اللہ کو پکارے یا غیر اللہ سے فریاد کرے، استغاثہ کرے۔ استغاثہ یہ ہوتا ہے کہ کسی مصیبت کو ختم کرنے کے لیے پکارا جائے، مصیبت کو ٹالنے کے لیے پکارا جائے، یہ استغاثہ ہوتا ہے۔ تو استغاثہ گویا دعا میں ایک مخصوص قسم کی دعا ہے، استغاثہ بھی ایک مخصوص قسم کی دعا ہے۔ اور جب دعا پوری طرح سے کسی اور سے مانگنا شرک ہے، استغاثہ جب اسی کا ایک حصہ ہے تو وہ بھی ظاہر ہے شرک ہے۔ اور اس کے اور بھی دلائل ہیں، آگے آپ دیکھیں۔ اس سلسلے میں شیخ نے پہلے سورہ یونس کی آیت نمبر 106 اور آیت نمبر 107 کو بطور دلیل ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ وَلَا تَدْعُ، اور مت پکارو، اور مت دعا کرو، اور مت عبادت کرو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی، اللہ کے سوا کسی اور کو۔ ولا تدعو من دون اللہ، اللہ کے سوا اور کسی کو مت پکارو اور کسی سے دعا مت مانگو۔ ما لا ينفعک ولا يضرک، جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی اگر ان سے دعا مانگو تو تمہیں نفع پہنچا دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ان سے دعا نہ مانگو تو تمہارا کچھ بگاڑ لیں گے، کچھ نقصان پہنچا دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نفع اور نقصان کا مالک پوری طرح اللہ ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کرو، وہ نہ تمہیں کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تمام نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالی ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر اللہ کے اس حکم کو تم نے نہیں مانا اور تم نے غیر اللہ سے دعا کی اور تم نے غیر اللہ کو پکارا اور تم نے غیر اللہ کی عبادت کی، فَإِن فَعَلْتَ، اگر تم نے ایسا کر لیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ظالموں میں سے یعنی مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے، کیونکہ ظلم کا معنی شرک بھی ہوتا ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واحد کے صیغے سے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کریں جو آپ کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ بھی مشرک ہو جائیں گے۔ تو جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے واحد کے صیغے سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، تو دوسرے لوگوں کی کیا حیثیت ہے کہ دوسرا کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے، کوئی غیر اللہ کو پکارے، چاہے کسی فرشتے ہی کو صحیح، چاہے کسی نیک سے نیک اور بڑے سے بڑے ولی کو صحیح، کسی کو پکارتا ہے اگر اللہ کو چھوڑ کر کے، تو وہ مشرک ہو جائے گا، وہ توحید پر باقی نہیں رہ جائے گا۔ اور یہ آیت بہت اپنے آپ میں صاف ہے کہ غیر اللہ سے دعا مانگنا
شرک اکبر ہے، اور دعا ہی کا ایک حصہ ہے استغاثہ اور فریاد کرنا، مصیبت ٹالنے کے لیے کسی کو پکارنا، بیڑا پار لگانے کے لیے۔ جب بیڑا پھنس جائے، جب جو ہے کشتی بھنور میں پھنس جائے، اس وقت بیڑا پار لگانے کے لیے کسی کو پکارنا، وہ استغاثہ ہے، وہ فریاد رسی ہے، وہ بھی اسی دعا کا حصہ ہے، اور وہ بھی شرک اکبر ہے، اور جو اس کا ارتکاب کرے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ اور اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے سب عاجز ہیں، کسی کے پاس نفع اور نقصان کی کوئی طاقت نہیں ہے، اور جب ان کے پاس نفع اور نقصان کی کوئی طاقت نہیں ہے تو ان کی عبادت ظاہر ہے کہ باطل ہے۔ دوسری آیت جو شیخ نے پیش کی اس مسئلے کے دلیل میں، وہ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 107، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے، تمہیں کسی قسم کی مصیبت میں ڈالے، کسی قسم کی مصیبت میں تمہیں گرفتار کرے، تو اس مصیبت کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اس مصیبت کو، آئی بلا کو ٹال تو، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ آئی بلا کو ٹال دینے والا ہے۔ کوئی اللہ کے سوا اور کوئی کسی بلا کو، کسی مصیبت کو ٹال دے تو یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت دینا چاہے، کسی خیر کا تمہارے ساتھ ارادہ کرے، تو اس کے فضل و کرم کو کوئی واپس نہیں لوٹا سکتا۔ اللہ جس کو نعمت دینا چاہے اسے نعمت دے دے گا، اور جس پر مصیبت ڈالنا چاہے اس پر مصیبت ڈال دے گا، بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ تو جب کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا تو پھر اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کیوں کریں؟ پھر اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا کیوں مانگیں؟ پھر اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے فریاد کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے نعمت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے مصیبت دیتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تو یہاں یہ بات بہت واضح ہے کہ نفع و نقصان کا مالک پوری طرح سے اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نفع و نقصان کی طاقت نہیں رکھتا۔ سارے لوگ اس معاملے میں عاجز ہیں۔ اللہ کسی کو مصیبت میں ڈالنا چاہے تو کوئی اس مصیبت کو ٹال نہیں سکتا، اللہ کسی کو کوئی نعمت دینا چاہے تو کوئی اس نعمت کو روک نہیں سکتا۔ تو جب کسی کے اندر اور کوئی طاقت نہیں ہے تو پھر ان کی عبادت کیوں کی جائے؟ اور وہ معبود ہونے کے اہل نہیں ہیں، معبود ہونے کے لائق نہیں ہیں۔ معبود ساری عبادتوں کا مستحق تنہا ایک اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اوصاف اس کی شان کے لائق ثابت ہیں۔ اس آیت میں من یشاء من عبادہ، اللہ کی مشیت کا ذکر ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ کی مغفرت اور رحمت کی صفات کا ذکر ہے، اور اس کے دو ناموں الغفور اور رحیم کا بھی تذکرہ ہے۔ اسی طرح سے پھر شیخ نے تیسری آیت اس ضمن میں پیش کی، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 17، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اللہ کے پاس رزق کو تلاش کرو۔ رزق چاہیے، ظاہر بات ہے ہر بندہ رزق کا محتاج ہے، رزق کا ضرورت مند ہے۔ تو جب اسے رزق چاہیے، رزق کی ضرورت ہے، تو اس رزق کو کہاں سے طلب کرے؟ اللہ سے طلب کرے۔ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اللہ کے پاس سے رزق طلب کرو۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ دعا کے ذریعے سے ہوگا۔ وہ اللہ سے دعا مانگو، اللہ ہی کی عبادت کرو، وہی رزق دینے والا ہے۔ وَاعْبُدُوهُ، اور اسی کی عبادت کرو۔ اللہ ہی سے رزق بھی مانگو، رزق کا مالک بھی وہی ہے، اور اسی کی عبادت کرو، معبود برحق بھی وہی ہے۔ وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس اللہ کے شکر گزار بندے بنو، اس کا شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں کو پہچانو۔ زمین و آسمان اسی کا ہے، کائنات میں بادشاہت اسی کی ہے، جو کچھ تمہیں ملا ہے اسی سے ملا ہے۔ اس کی نعمتوں کو پہچانو، اس کی نعمتوں کا اعتراف کرو، وہی منعم حقیقی ہے، اور ان نعمتوں کو اسی کی مرضی کے مطابق استعمال کرو۔ وہ جس طرح چاہتا ہے اس طرح سے اس کے فرما برداری کے کاموں میں ان نعمتوں کا استعمال کرو، اور اس کی معصیت اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو ایمان لانا شکر گزاری ہے، کفر کرنا ناشکری ہے۔
اللہ کے دین پر چلنا شکر گزاری ہے، اللہ کے دین سے دوری اختیار کرنا ناشکری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رزق کو اللہ کے پاس تلاش کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہو۔ الیہ ترجعون، اور یاد رکھو اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ یہ آخرت کا عقیدہ بتایا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ ہی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ عبادت کرو گے صرف اسی ایک اللہ کی، اس کا پھل پاؤ گے، اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہو گے، اس کا اچھا انجام تمہارے سامنے آئے گا۔ اور اگر تم اس کے برخلاف، اگر تم ناشکرے رہے، اگر تم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی تو پھر اس کی سخت سزا بھگتو گے۔ تو اس لیے یہاں پر رزق کے جو ہے اللہ کے پاس رزق تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، اور اسی طرح سے کہا گیا کہ عبادت بھی اسی کی کرو، کیونکہ ہمارا دین اسلام ایک انسان کے لیے دنیا اور آخرت ہر طرح کی بھلائی چاہتا ہے۔ اس طرح سے دنیا کی بھی بھلائی، اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی خیر بھلائی نعمتیں عطا فرما، اور آخرت میں بھی خیر بھلائی اور نعمتیں عطا فرما، اور اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو دین اور دنیا کی سعادت ہے اس دین میں، اور جو شخص اس دین کو خلوص دل سے اپنائے اور پوری طرح اپنائے تو یقیناً وہ دنیا اور آخرت ہر جگہ کامیاب رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا وسلم۔